جہاں بیٹھتے ہیں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ طاغوت کا معنی کیا ہے۔ تو طاغوت کے بارے میں 6 باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ لفظ طاغوت تقریباً قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جب تک آپ طاغوت کا رد نہیں کریں گے، طاغوت کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک توحید جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ طاغوت یہ طغا سے ہے۔ طغا کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر ساحل ادیم صاحب نے خواتین کو جاہل کہا، جس پر ایک خاتون نے ساحل ادیم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو خواتین سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ آپ کو طاغوت کا معنی معلوم ہے کہ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ طاغوت کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ مجھے طاغوت کا معنی معلوم نہیں، لیکن عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے جو عورتوں کو جاہل کہا ہے، ایک تو آپ اس پر معافی مانگے، دوسرا عورتوں کے حقوق پر جو ہے آپ بات کرنا شروع کر دیں، عورتوں کے حقوق پر آپ آ جائیں۔ تو ساحل ادیم صاحب نے پھر بھی جو ہے کیا ہے یہ کہا کہ میں اپنی جاہل بیٹی سے معافی مانگتا ہوں کہ اس کو لفظ طاغوت کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ طاغوت کا معنی کیا ہے، طاغوت کیا چیز ہے۔ تو طاغوت کے بارے میں 6 باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طاغوت کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ طاغوت تقریباً قرآن کریم میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے اندر، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کے اندر، نمبر 3 سورہ نساء کی آیت نمبر 51 کے اندر، نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کے اندر، نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 76 کے اندر، نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، نمبر 7 سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر، نمبر 8 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 کے اندر۔ تقریباً قرآن کریم میں 8 مرتبہ لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ طاغوت کا انکار کرنا اور طاغوت کا رد کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ طاغوت کا رد نہیں کریں گے، طاغوت کا انکار نہیں کریں گے، اس وقت تک توحید جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس انسان نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اس نے اللہ پہ ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوطی کے ساتھ اس کو کیا کر لیا ہے، تھام لیا ہے۔ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو کشتی جو ہے دائیں بائیں ہل رہی ہوتی ہے، لوگ جو کشتی کے اندر موجود ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے کشتی کے اس ہلنے کی وجہ سے سمندر کے اندر، دریا کے اندر گر جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص مضبوط کڑے کو جو ہے تھام لے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لے تو ایسے آدمی کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ سمندر کے اندر اس کے پاؤں چلے بھی جائے، مضبوط کڑا جو ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو اس کو یقین ہے کہ میں دوبارہ کشتی کے اندر کیا ہے، سوار ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے طاغوت کا رد کیا، طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے۔ یہاں دیکھو اللہ کے مقابلے میں طاغوت کا ذکر آیا ہے۔ جس طرح آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پہلے آپ دوسرے الہوں کی نفی کرتے ہیں اور اس کے بعد الا اللہ کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ پہلے آپ نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کے اندر، لا الہ کے اندر اس نے بھی طاغوت کا رد کر لیا ہے، اس نے بھی طاغوت کا انکار کر لیا ہے، اور الا اللہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات کر لیا ہے اس نے۔ تیسری بات یہ ہے کہ طاغوت جو ہے یہ فاعوت یا فعلوت کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ فاعوت کے وزن پر ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ فعلوت کے وزن پر ہے۔ تو طاغوت یہ طغا سے ہے، طغا کا معنی ہوتا ہے حد سے نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے طاغوت کا۔ تو طاغوت کا یہ جو معنی ہے کہ حد سے نکل جانا، سرکشی کرنا۔ اب جو شخص بھی حد سے نکلے گا، حد سے تجاوز کرے گا، وہ طاغوت کہلائے گا، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ جادوگر ہو۔ بت کو آپ دیکھ لیں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ شیطان یہ بھی طاغوت ہے، اس لیے کہ اس نے بھی اللہ کی بندگی سے تجاوز کیا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت کہلاتا ہے۔ طغا کا ایک معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، جس طرح حد سے تجاوز کرنا اس کا معنی ہے، اسی طرح طاغوت کا ایک معنی کیا ہے؟ سرکشی کرنا۔ قرآن کریم میں ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، پانی جب تک نہر کے اندر ہے، دریا کے اندر ہے، تالاب کے اندر ہے، تو اس کو جو ہے کیا ہے، اس کے لیے طغى الماء کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پانی تالاب سے، نہر سے باہر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پانی کے اندر طغیانی آ گئی ہے، سرکشی آ گئی ہے۔ تو گویا کہ طاغوت کے معنی کے اندر جو ہے سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، یہ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کے اندر یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرنا، حد سے نکل جانا اور سرکشی کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تفسیر زاد المسیر میں لکھا ہے کہ لفظ طاغوت یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر بھی طاغوت ہے اور مؤنث بھی کیا ہے؟ طاغوت ہی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح طاغوت کا لفظ واحد بھی ہے، طاغوت کا لفظ کیا ہے؟ جمع بھی ہے۔ بعض لوگ جو ہے طاغوت کی جمع طواغیت ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ طاغوت واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ طاغوت کا مصداق کون ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے، اور وہاں طاغوت کعب بن اشرف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دو آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا۔ منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہم اپنا فیصلہ اس سے کرائیں۔ منافق کا مقصد یہ تھا کہ کعب بن اشرف چونکہ وہ رشوت لیتا ہے، اس کو رشوت دے دوں گا تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا، اور جو یہودی تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ کعب بن اشرف اگرچہ ہے تو ہمارا یہودی، لیکن رشوت خور ہے، رشوت لے گا تو فیصلہ میرے خلاف جائے گا، حالانکہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے۔ اس کو پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، حالانکہ وہ منافق بظاہر مسلمان تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مسلمان ہے اور وہ یہودی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ حق پر کون ہے، تو جو حق پر تھا اللہ کے رسول نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا۔ یہ منافق جو تھا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوا، اس نے اس یہودی سے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، یہودی نے حضرت عمر کے سامنے پوری تفصیل بیان کی کہ اللہ کے رسول نے ہمارا فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں یہاں ٹھہر جاؤ۔ گھر تشریف لے گئے، وہاں سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ منافقین چاہتے ہیں کہ طاغوت کے پاس یعنی کعب بن اشرف کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ نہیں لے کر جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ لے کر جانا ہے۔ یہاں دیکھیں طاغوت کا لفظ کعب بن اشرف کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح طاغوت کا لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، طاغوت کا لفظ بت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، طاغوت کا لفظ ساحر اور جادوگر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، طاغوت کا لفظ کاہن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ طاغوت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟
طاغوت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حد بندگی سے تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے انسان اس سے تجاوز کر جائے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اب وہ حد بندگی سے تجاوز کرنے والا چاہے ایک آدمی ہو، ایک فرد ہو، چاہے پورا کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی ریاست اور حکومت ہو، جو بھی حد بندگی سے تجاوز کرے گا اس کو طاغوت کہا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رعایا اور عوام بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جو حدود ہے اس سے تجاوز کر جائے تو رعایا اور عوام جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ لیکن چونکہ حکمران جو ہے وہ ان کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے، ان سے ظلم کا صدور ہوتا ہے اور وہ ایک نظام کو چلاتے ہیں، تو اگر وہ حد بندگی سے تجاوز کر جائے اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کا بنایا ہوا قانون لے کر آئے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ حکمران ہو، اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اللہ کے قانون پر راضی نہیں، اللہ کی کتاب کے فیصلے پر راضی نہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے قانون اور ایسے فیصلے کو لے کر آتے ہیں جو قرآن کے مد مقابل ہیں، تو وہ حکمران اور وہ ریاست اور وہ ادارے اور وہ افراد بھی کیا ہے؟ طاغوت کہلاتے ہیں۔ بعض نے طاغوت کا معنی کیا ہے کہ ہر وہ معبود جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، لیکن اس پر سوال ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عیسائی عبادت کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی طاغوت ہیں؟ یاد رہے کہ اولیاء انبیاء وہ اس سے مراد نہیں، ان کے متعلق تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ سبقت کر چکا ہے وہ دوزخ کی آگ سے کیا دور ہوں، یعنی جن کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے یا نیک بندے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو طاغوت نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ جو کہا کہ ہر وہ معبود جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت پر یا تو راضی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اپنی عبادت پر راضی ہو، یا لوگوں کو مجبور کرتی ہو وہ مخلوق اپنی عبادت پر، وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ تو گویا کہ طاغوت کا جو معنی ہے نا، اس کے مفہوم کو اگر دیکھا جائے جس میں سرکشی کا معنی ہے، حد سے تجاوز کا معنی ہے، اب یہ حد بندگی سے تجاوز کرنا، سرکشی اختیار کرنا، یہ کوئی بھی شخص ہو، فرد ہو، ادارہ ہو، ریاست ہو، عدلیہ ہو، کوئی بھی قانون ہو، جو بھی حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت کہلائے گا۔ رہی دوسری یہ بات کہ جو ساحل ادیم صاحب نے 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے، تو کیا واقعتاً 95% عورتیں جاہل ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں، اگر کسی شخص کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو اس کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ آپ کی معلومات میں کمی ہے، آپ عام آدمی ہیں، آپ کو اس کا علم حاصل کرنا، لیکن اس کو جاہل کہہ دینا، یہ الفاظ سخت الفاظ ہیں، اس سے لوگوں کو کیا چوٹ لگتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت خو ہوتے، تندخو ہوتے، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، صحابہ بھی آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کسی کو کوئی چیز سمجھاتا ہے، کسی کو کوئی چیز بتاتا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس کو سمجھائے، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ تو جاہل ہے، فلاں شخص جاہل ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ متنفر ہو جائے گا۔ دیکھیں، سارے لوگ عالم تو نہیں ہو سکتے، سب کے سب لوگ عالم نہیں ہو سکتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عالم نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ان کو جاہل کہیں، ان کو جاہل کہنا مناسب نہیں ہے۔ جاہل اس آدمی کو کہا جائے کہ جس کو حق مسئلہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ جائے کہ یہ چیز حق ہے، یہ مسئلہ حق ہے، اس کے باوجود وہ حق مسئلے کو ماننے سے انکار کر دے، ایسا شخص جاہل کہلاتا ہے۔ ہاں، جس کے پاس علم نہیں، وہ عام آدمی تو ہو سکتا ہے، اس کی معلومات ناقص تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جاہل کہنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ 95% عورتیں جاہل ہے یا نہیں، تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عورتوں کی جو مدارس ہے کم ہے، ان کے اسکول کم ہیں، ان کے ادارے کم ہیں، تو اس اعتبار سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے پاس علم کم ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے پاس کیا ہے، علم کم ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 95% عورتیں کیا ہے، جاہل ہے، تو مرد سارے کے سارے کیا ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، سارے کے سارے کیا علماء ہیں۔ مردوں میں بھی بہت سارے لوگ کیا ان پڑھ ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے بے پڑھے ہیں،
بہت سارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ 95% عورتیں جاہل ہے یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں یہ کہہ دینا چاہیے کہ عورتوں کو جو ہے کہ ان کے لیے تعلیمی وسائل کم ہیں، ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ کہہ دینا کہ عورتیں جاہل ہیں، 95% عورتیں جاہل ہیں، تو یہ میرے خیال سے مناسب الفاظ نہیں ہے۔ اس پہ جو ہے کیا ہے تھوڑا غور کرنا چاہیے۔